یادیں ملاقاتیں نامور فنکارہ روح غزل اقبال بانو صاحبہ دنیا موسیقی میں شہرائے آفاق مغنیہ روح غزل محترمہ اقبال بانو صاحبہ کا نامی اسم گرامی کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ غزل کی گائیکی کو جو انفرادیت، جو حسن و جمال اور نکھار اقبال بانو صاحبہ نے دیا، وہ بالیقین انہی کا حصہ ہے۔ بڑے بڑے اساتذہ فن نے ان مشہور و معروف ہر دل عزیز گلوکارہ کی غزل کی گائیکی کا لوہا مانا ہے۔ اگرچہ نامور گائیکا اقبال بانو صاحبہ نے غزل کی گائیکی کے علاوہ دوسرے اصناف موسیقی مثلاً ٹھمری، متنوع نغمات اور فلمی گیتوں میں بھی بہت شاہکار یادگار چھوڑے، مگر ان کی اصل پہچان ان کی غزل کی گائیکی ہی ہے۔ میری بہت خوش نصیبی ہے کہ قریباً 42 برس قبل مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا کہ انہوں نے ریڈیو پاکستان لاہور کی سینٹرل پروڈکشن یونٹ میں میری 2 غزلیں گائیں اور یوں اس خاکسار کی بہت عزت افزائی فرمائی۔ دونوں ہی غزلوں کی پروڈیوسر محترمہ نسرین انجم بھٹی صاحبہ تھیں، جو بجائے خود ایک بلند پایہ فنکارہ تھی، صاحب اسلوب اور منفرد ترین شاعرہ تھیں۔ میری پہلی غزل کی کمپوزیشن نامور میوزک ڈائریکٹر جناب وزیر افضل نے بنائی تھی، جبکہ دوسری غزل گوالیار گھرانے کے نامور فنکار قادر علی شگن نے موزوں کی تھی۔ قادر علی شگن اپنے عہد کے نامور کلاسیک گائک استاد غلام حسن شگن کے ذہین اور گنی صاحبزادے تھے۔ یہ غزلیں ستمبر 1984 میں چند دنوں کے وقفے کے بعد ریکارڈ کی گئی تھیں۔ انہی یادگار ایام میں مجھے شہرائے آفاق گلوکارہ روح غزل محترمہ اقبال بانو صاحبہ کے نیاز حاصل ہوئے تھے۔ ان سے ہم کلامی کا شرف حاصل رہا۔ چند روز انہیں قریب سے دیکھنے کا، سننے کا موقع میسر آیا، الحمدللہ۔ آپ سے ان چند ملاقاتوں میں سے کچھ ملاقاتوں کا ذکر شیئر کر رہا ہوں۔ اقبال بانو صاحبہ کو بہت تگ و دو کے بعد ریڈیو پر غزلیں گانے کے لیے رضامند کیا گیا تھا۔ ان کو ریڈیو لاہور تشریف لانے کے لیے نسرین انجم بھٹی صاحبہ کے ساتھ ساتھ بلند پایہ میوزک ڈائریکٹر وزیر افضل صاحب کی مسلسل کوشش بھی شامل تھی۔ مسلسل کوشش تھی، بہت جتن کیے، بہرحال یہ ایک الگ قصہ ہے، پھر کبھی صحیح۔ جب ستمبر 1984 میں ریڈیو پاکستان لاہور میں پہلی مرتبہ ان کے نیاز حاصل ہوئے تو خود مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ ان دنوں وقفوں سے غزلوں کی ریکارڈنگ کے لیے ریڈیو لاہور کی سینٹرل پروڈکشن یونٹ میں تشریف لایا کرتی تھیں۔ خوب اچھی طرح سے یاد ہے کہ مختلف شعراء کرام کی انہوں نے 7 غزلیں ریکارڈ کروائی تھیں، جن میں سے ایک غزل قادر علی شگن کی کمپوزڈ کی ہوئی تھی، ایک نامی گرامی میوزک ڈائریکٹر سلیم اقبال صاحب کی بنائی ہوئی طرز میں گائی تھی، باقی تمام کے میوزک ڈائریکٹر وزیر افضل صاحب تھے۔ مکرر عرض کر رہا ہوں کہ ان کی بے مثال سریلی آواز میں میری 2 غزلیں بھی انہی دنوں یعنی ستمبر 1984 کے اوائل میں ریکارڈ ہوئی تھیں۔ زہ نصیب۔ ان یادگار اور ناقابل فراموش دنوں میں وقفوں سے جب ان سے ملتا، وہ بہت شفقت اور محبت سے پیش آتی تھیں۔ چائے کے دوران میں ریڈیو کے پرانے ان کے ہم عصر فنکاروں کا تذکرہ جاری رہتا۔ ان فنکاروں کے تذکرے میں ناصر کاظمی صاحب کا تذکرہ وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا تھا۔ کمرے سے باہر نکل کر اشارے سے بتایا کہ وہ براڈ کاسٹنگ ہاؤس والے حصے کے اس کمرے میں بیٹھا کرتے تھے اور ادھر سی پی یو میں اس کمرے میں آتے جاتے تھے، بیٹھتے اٹھتے تھے۔
فرمانے لگی ناصر کاظمی سفینہ غزل کا بہت خوبصورت سکرپٹ بھی لکھا کرتے تھے۔ اقبال بانو صاحبہ کے ساتھ جب میں نسرین انجم بھٹی، وزیر افضل صاحب اور اسٹوڈیوز میں پہلے سے موجود ذہین اور سریلے سازندے جو اپنے اپنے ساز سر کر رہے ہوتے تھے اکٹھے بیٹھتے، اسٹوڈیوز میں باقاعدہ ریہرسل شروع ہونے سے پہلے کا جو وقفہ ہوتا اس میں ڈھیروں باتیں ہوتی۔ مایہ ناز میوزک ڈائریکٹر سلیم اقبال صاحب ایک روز ناصر کاظمی کی غزل کی طرز انہیں سمجھا رہے تھے، یاد کروا رہے تھے۔ تب بھی ناصر کاظمی صاحب کا ذکر ہوتا رہا۔ عرض کرتا چلوں کہ سلیم اقبال صاحب کے چھوٹے بھائی اقبال تب انہیں داغ مفارقت دے چکے تھے، مگر تاحیات خود بھائی کی وفات کے بعد بھی ریڈیو کے لیے جو انہوں نے نہایت خوبصورت کام کیا اس میں وہ سلیم اقبال ہی کے نام سے یاد کیے جاتے رہے تھے۔ سلیم اقبال صاحب نے اپنے روایتی استادانہ طریقہ کار سے باقاعدہ بورڈ پر نوٹیشن دے کر ناصر کاظمی مرحوم کی غزل کی کمپوزیشن بنائی تھی اور اسی نوٹیشن سے گلوکارہ اور سازندوں کو غزل کی کمپوزیشن ذہن نشین کروائی تھی۔ اقبال بانو کی اس غزل اور چند اور غزلوں کو ریہرسل کرتے ہوئے قریب سے دیکھنے کا موقع میسر آتا رہا۔ میری جو غزل انہوں نے میوزک ڈائریکٹر وزیر افضل صاحب کی طرز میں گائی وہ دہائیوں تک ریڈیو لاہور سے باقاعدگی کے ساتھ نشر ہوا کرتی تھی، اور اب بھی وقفوں سے یہ آن ایئر جاتی رہتی ہے۔ مکمل غزل خاصی طویل ہے، اچھے خاصے اشعار پر مشتمل ہے، مگر ریڈیو کے اصول و ضوابط کے مطابق صرف 4 اشعار گائے جاتے ہیں۔ اس طویل غزل سے 4 اشعار کا جو انتخاب کیا گیا وہ محترم جناب رضی ترمذی صاحب اور نسرین انجم بھٹی صاحبہ کی مشاورت سے ہوا، اور یہ ان دونوں مشاہیر کے حسن انتخاب کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اقبال بانو صاحبہ کہ فی الحقیقت غزل گائکی کی روح ہیں، انہوں نے بھی حسب معمول وزیر افضل صاحب کی ہنرمندانہ اور منفرد طرز میں گا کر نہ صرف میری عزت افزائی فرمائی بلکہ اس غزل کو امر کر دیا۔ شاید یہ میرے معزز سامعین کی سماعتوں سے مانوس ہو۔ گائی گئی اس غزل کو آپ کے ذوق و حسن سماعت کی نظر کر رہا ہوں۔ گہرے ساگر نیلی آنکھیں، تھکی تھکی سی گیلی آنکھیں، جھکا جھکا سا چہرہ اس کا، اس پر دو شرمیلی آنکھیں، کومل سر میں تیور باتیں، ہائے وہ تیری کٹیلی آنکھیں، تیری دید کا صدقہ اترا میں نے اپنی سیلی آنکھیں۔ میری کم نصیبی کے باوجود نہ تو میں اس غزل کی ریہرسل دیکھ سکا، نہ طرز سازی کے لمحات، اور نہ ہی اس کی ریکارڈنگ۔ یاد پڑتا ہے کہ میں کچھ ضروری کام سے اپنے آبائی شہر نگارہ لاہور سے کچھ روز کے لیے باہر گیا ہوا تھا۔ اقبال بانو صاحبہ کو خود بھی یہ غزل بہت پسند آئی تھی۔ چند برس بعد مجھے علم ہوا کہ انہوں نے اس غزل کی خود بارہا تعریف کی اور پھر خصوصی فرمائش کر کے ریڈیو سے اپنے لیے یہ غزل منگوائی بھی تھی۔ ایک شام جب ایک اور غزل کی ریہرسل کر کے کچھ تھک گئیں تو نسرین انجم بھٹی صاحبہ کو چائے منگوانے کے لیے کہا۔ چائے آ گئی، ساتھ کچھ لذیذ لوازمات بھی تھے۔ اس غزل میں جو انہوں نے ریکارڈ کروانی تھی نور جہاں جی کے بہت پرانے خدمتگار محترم اچھے خاں بھی موجود تھے۔ اچھے خاں نے غزل کی کمپوزیشن میں بہت عمدہ سر منڈل بجایا تھا۔ چائے کے دوران میں انہوں نے بڑی شفقت اور پیار سے کہا، سبحان اللہ اچھی، کتنا اچھا سر منڈل بجایا تم نے۔ محترم اچھے خاں اس توصیف پر کھل اٹھے تھے۔ پھر مجھ سے مخاطب ہوئیں اور بڑی ہی شفقت اور محبت سے فرمانے لگی، سلیم صاحب آپ کی شاعری میں سوز و گداز بہت ہے، بہت درد ہے، بہت پیتھوس ہے۔
کل آپ یہاں نہیں تھے، میں اور نسرین بڑی دیر تک آپ کی شاعری میں موجود درد و غم کا ذکر کرتے رہے۔ ان کا اشارہ میری اس غزل کی طرف تھا جو انہوں نے قادر علی شگن صاحب کی بنائی ہوئی طرز میں گائی تھی۔ دو اشعار آپ کی نظر ہیں: آنکھوں کے یہ دریچے سنسان ہو گئے ہیں، ایک حادثہ جاں کی پہچان ہو گئے ہیں، چھائی ہے اس گلی میں ہر سمت ایک اداسی، اب اس نگر کے رستے ویران ہو گئے ہیں۔ پھر پہلی غزل جو انہوں نے گائی تھی اس کے آخری شعر پر بڑے تجسس سے پوچھا: تیری دید کا صدقہ اترا میں نے اپنی سیلی آنکھیں۔ فرمانے لگیں کمال شعر ہے، میں تو چونک اٹھی اس شعر پر۔ اس پر جو تفصیلی گفتگو انہوں نے فرمائی اور جو کچھ میں جواباً عرض کرتا رہا وہ پھر کبھی صحیح آپ سے ضرور شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ اگلے روز اسٹوڈیوز میں بیٹھے ہوئے جناب فیض احمد فیض کا ذکر خیر چھڑ گیا۔ فرمانے لگی آئیے میرے ساتھ آپ کو ایک بات بتاؤں۔ اسٹوڈیوز کی ایک طرف پڑی ہوئی خالی کرسی پر بیٹھ گئیں، قریب ہی ایک اور کرسی تھی، میں نے بھی وہ کرسی قریب کر لی۔ نسرین انجم بھٹی صاحبہ اس وقت اسٹوڈیوز سے باہر اپنے کمرے میں کچھ دفتری کاغذات وغیرہ میں الجھی ہوئی تھیں۔ اقبال بانو صاحبہ نے میری طرف دیکھا اور فرمانے لگی میں فیض صاحب کے گھر گئی تھی ان سے ملنے، تو ان کی سالگرہ ہو چکی تھی، غالباً ایک دو روز قبل۔ میں اسی سالگرہ کے حوالے سے ان کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی، انہیں مبارکباد دینے، انہیں وش کرنے۔ مجھے حسب سابق بڑے تپاک اور محبت سے ملے۔ ادھر ادھر کی کچھ باتیں ہوئیں، پھر فرمانے لگے اقبال ادھر آؤ میرے پاس، ادھر آؤ۔ لوگ سالگرہ پر تحفہ لیا کرتے ہیں، میں تمہیں اپنی سالگرہ پر تحفہ دے رہا ہوں۔ پھر انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی اپنی ایک غزل مجھے عنایت فرمائی تھی۔ وہ یہ سب کچھ بڑی محویت سے بتا رہی تھیں، ان کے چہرے پر ایک عجیب خوشگوار طمانینت اور مسرت و انبساط کے تاثرات تھے، اور میں یہ سب کچھ ہمہ گوش ہو کر سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا، جیسے کوئی خوبصورت خوشگوار ناقابل فراموش خواب دیکھ رہا ہو۔ ایک روز کے وقفے کے بعد جب میں نسرین انجم بھٹی صاحبہ کے کمرے میں پہنچا، کمرہ اقبال بانو صاحبہ کی موجودگی میں روشن روشن لگ رہا تھا۔ نسرین تھیں، وزیر افضل صاحب تھے، ریکارڈنگ انجینئر صاحب تھے، ایک دو اور صاحب تھے، اب نام یاد نہیں آ رہے۔ غزل گائی جانے کی خوشی میں نے ریڈیو کے ایک محترم قاصد سے کہہ کر بہت عمدہ اور لذیذ مٹھائی منگوائی۔ بڑے ادب و احترام سے مٹھائی کا یہ ڈبہ میز پر روح غزل اقبال بانو صاحبہ کے آگے رکھ دیا۔ ان کی اعلیٰ ظرفی اور کمال شفقت دیکھیے، خود اپنے ہاتھوں سے مٹھائی کا ڈبہ کھولا۔ خوشگوار لباس میں ملبوس، بالوں کو پیچھے سے بہت خوش رنگ ریشمی رومال سے مزین کیا ہوا تھا اور جگمگ جگمگ کر رہی تھیں۔ میں احتراماً اٹھا، فرمانے لگیں بیٹھیے بیٹھیے، سب سے پہلے گہرے ساگر کے خالق کو مٹھائی پیش کرتی ہوں، اور مٹھائی کا ڈبہ میری طرف بڑھا دیا۔ میں سراپا عجز و انکسار بنا ایستادہ تھا اور عرض کی آپ تشریف رکھیے پلیز، میں خود آپ کو مٹھائی پیش کروں گا، مگر کمال شفقت کہ پہلے مجھے، پھر باری باری سب کو مٹھائی پیش کی اور آخر میں خود چھوٹا سا ٹکڑا ہاتھ میں تھام لیا۔ پھر فرمانے لگی آپ نے اپنی غزل سنی؟ میں نے ارتجالاً عرض کی آپ اقبال بانو صاحبہ ہیں، آپ جو بھی گائیں گی کمال گائیں گی۔ اس ناچیز خاکسار کی غزل اور روح غزل کی مسحور کن آواز، بس میں تو یہی کہوں گا کہ کہاں میں، کہاں یہ مقام، اللہ اللہ۔ ان کی سحر انگیز آواز میں اب بھی یہ غزل کبھی سنتا ہوں تو دور، بہت دور کہیں 42 برس قبل ماضی میں کھو جاتا ہوں۔ وزیر افضل صاحب
نسرین انجم بھٹی صاحبہ اور پیار کرنے والے ریکارڈنگ انجینئرز، محبت اور اپنائیت سے پیش آنے والے سارے سریلے سازندے، خود روح غزل شہرائے آفاق فنکارہ اقبال بانو صاحبہ، ہائے ہائے ہائے، چھوڑ کے اس آباد جہاں کو جانے کہاں پہ پہنچے لوگ، چھوڑ کے اس آباد جہاں کو جانے کہاں پہ پہنچے لوگ، شہر خموشاں، شہر خموشاں خاک تری کھا گئی کیسے کیسے لوگ، آہ، کیا کیا ہمیں یاد آیا، کیا کیا ہمیں یاد آیا جب یاد تیری آئی، اور 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 یہ کہ کسے یاد رکھوں، کسے بھول جاؤں۔